السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نسرین ہے اور میرے ابو کا نام شوکت علی ہے۔ میری جماعت الصف الخامس ہے اور میں ممبئی کی رہنے والی ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ میں آپ تمام کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنے جا رہی ہوں، میرا موضوع ہے سود کی تباہ کاریاں۔ سود کی لغوی معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں۔ اصطلاحی معنی اگر کوئی شخص کسی شخص کو قرض کے طور پر 100 روپے دے اور وہ 100 روپے صرف اس شرط پر دے کہ اس کو لوٹاتے وقت 25 روپے زیادہ دے، اور وہ 25 روپے صرف اور صرف 6 ماہ کی مہلت کے لیے ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، قرض پر لیا گیا نفع سود ہے۔ معزز سامعین و سامعات، جب مسلمان کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے تو اس کے دین میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جب اس کے دین میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو وہ شبہات والی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب وہ شبہات والی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو ایسا مرحلہ آتا ہے کہ وہ حرام کا ارتکاب کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ جو کچھ وہ کما رہا ہے حلال ہے یا حرام۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 130 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم سود کو بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سود سے منع کیا اور فرمایا کہ تم اس کو بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھا چڑھائے بغیر کھا سکتے ہیں، بلکہ سود ہی حرام ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جب ادائیگی کی مدت قریب ہو جاتی اور ادائیگی ممکن نہ ہوتی تو مدت میں اضافہ کیا جاتا۔ جب مدت میں اضافہ کیا جاتا، مدت میں اضافے کے ساتھ سود میں بھی اضافہ کیا جاتا، اور یہ تھوڑی سی رقم بڑھ چڑھ کر کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، اور ایک عام آدمی کے لیے یہ ادا کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، سود ایک ایسی بری چیز ہے جس کا کھانے والا اور کھلوانے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ مسلم کی حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والا، کھلوانے والا، لکھنے والا اور گواہی دینے والے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اور فرمایا کہ یہ سب برابر ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، سود کا ایک درہم جسے آدمی جانتے ہوئے بھی کھا لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 36 زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کی 73 قسمیں ہیں، 70 قسمیں ہیں، اس میں سے سب سے معمولی سود کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اور اس میں سے سب سے بڑا سود کسی مسلمان آدمی کی عزت کو پامال کرنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم دنیا میں ہر طرف دیکھ رہے ہیں، کئی ممالک کے لوگ مالی اعتبار سے تو خوشحال ہیں مگر ذہنی اور قلبی اعتبار سے بے چین ہیں، ان کی آنکھوں سے محرومی نمایاں ہے، مگر وہ مالدار ہونے کے باوجود ان کے دل خالی ہیں۔ یہ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کی سود کی کمائی رہنے کی وجہ سے ان کے دل بے چین ہیں۔ عہد نبوی میں جب سودی لین دین کرنے والوں نے اس کی حرمت پر اعتراض کیا اور کہا، آخر کیوں سود کو حرام اور تجارت کو حلال سمجھا جائے؟ یہ صرف اور صرف اس لیے
وقالوا انما البيع مثل الربا، انہوں نے کہا کہ خرید و فروخت سودی لین دین کی طرح ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ ان کا ایک گمان تھا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح تجارت سے فائدہ اور نفع حاصل ہوتا ہے، اسی طرح سود سے بھی فائدہ اور نفع حاصل ہوتا ہے۔ جی ہاں، صحیح، جس طرح تجارت سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اسی طرح تجارت سے نقصان بھی ہوتا ہے، اور سود کا قرض دینے والوں کو ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ یہی وہ اصل ہے جو حرام و حلال کے درمیان فرق کرتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سودی لین دین کرنے والوں سے بچائے اور ہم کو بھی دینے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔